يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ہی ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتی ہوں ابھی تک جتنے ہم نے ٹاپک کور کیے ہیں ان سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زنا جو ہے وہ عام ہو رہا ہے اور نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ جی ہاں، جہیز، آج جہیز کے متعلق بات کریں گے، اور اس کے کافی کوشچن ہیں جو میرے پاس آ بھی رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک لیکچر کی شکل دے دی جائے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا وہ بھی امپورٹنٹ تھا، جیسے کہ آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو لیکچر اپلوڈ کر دیا گیا ہے وہ ضرور دیکھیے گا کہ شادی کی جب ہم رشتہ طے ہو جاتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے تاریخ۔ تاریخ کیوں جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور کن مہینوں میں شادی کرنا جائز ہے، کسی مہینے میں گناہ ہے، کسی مہینے میں منحوس سمجھا جاتا ہے، تو ایکچولی شادی کی ڈیٹ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے۔ تو یہ جو لیکچر ہے یہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا ہمارے یوٹیوب چینل پر، جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ انشاءاللہ آپ کو ترتیب وار بہت سارے وہاں پہ کورسز مل جائیں گے۔ جی تو آئیے بات کرتے ہیں کہ جہیز کیا ہے۔ جہیز دینا حرام ہے کیا؟ جہیز پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا جہیز مانگنا بغیرتی ہے؟ جہیز کیا واقعی ایک لعنت ہے؟ جہیز دینے کے شرعی احکامات کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جہیز کی تباہ کاریاں ہیں، جو زیادہ دیتے ہیں اور جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کی تباہ کاریاں ہیں، کیونکہ یہ ایک بہترین تحفہ ہے لیکن اس کو لعنت بنا دیا گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ کیا جہیز بیٹی کے لیے تحفہ ہے، اور حضرت فاطمہ کے جہیز کی وضاحت انشاءاللہ ضرور میں آپ کے ساتھ کروں گی۔ اس سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کانفیڈنس آپ کو آ جائے گا کہ نہ ہمیں جہیز لینا ہے اور نہ ہمیں جہیز دینا ہے۔ جہیز دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو جو بھی کچھ دیں گے وہ تحفتاً ہوگا، اس کا نام جہیز رکھ کر ہم لوگوں نے ایک بغیرتی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک تحفہ ہے جو اپنی بیٹی کو دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور اس جہیز لینے دینے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ہندوانہ رسم ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیے، جہیز دینا اپنی بیٹی کو تحفہ ہے، لیکن یہ لعنت کب بن جاتا ہے؟ جب دینے والا قرضے کے تلے دب جائے اور لینے والا اس کا مطالبہ یعنی ڈیمانڈ کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا، بلکہ حضرت علی کو مہر دینے کی تاکید کی، کیونکہ جہیز تحفہ ہے اور مہر جو ہے وہ حق ہے۔ جہیز تب تک رہتا ہے جب تک اس کو تحفہ سمجھ کر لیا جائے یا دیا جائے، کیونکہ تحفہ انسان اپنی حیثیت اور اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے۔ لیکن اگر جہیز کی ڈیمانڈ ہو اور دینے والا مقروض ہو جائے تو یہ لعنت بن جاتا ہے، اور میں حقیقت بتاؤں کہ اس کو لعنت بنانے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ٹرک بھر کے، بلکہ ٹرکس بھر کے جہیز دیا ہے، اب ہماری باری ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہے، اب ہم بھی یہ امید لگائیں گے، ہم بھی یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے گھر میں بھی ٹرک کے ٹرک بھر بھر کے آئیں۔ میں آپ لوگوں سے بہت معذرت خواہ ہوں، بہت سخت الفاظ استعمال کرنے کو جا رہی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب کسی چیز کی اویئرنیس ہو جائے اور اس کی حقیقت بتا دی جائے تو اس کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم نے در حقیقت اپنے بیٹوں کو بغیرت بنا دیا ہے، اور داماد بھی ہم بغیرت ہی ڈھونڈتے ہیں۔ جی ہاں، میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور دین اسلام نے مرد کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ مہر دینا، کما کے لانا، اپنے گھر والوں بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اور یہ خرچ کرنا عظیم صدقہ ہے۔ بیوی بچوں کو نان نفقہ دینا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خود کی اس کی صفت ہے نا، وہی مردوں میں بھی ڈالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمتیں دی ہیں،
بیٹوں کی شکل میں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی قوم سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں اس کو بیٹے دیتا ہوں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا کہ جب تم زیادہ استغفار کرو گے تو میں تمہیں زیادہ بیٹے دوں گا، کیونکہ دین اسلام نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو طاقتور بنایا ہے، قوت والا بنایا ہے، بلند بنایا ہے، غیرت مند بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، انہی میں پیغمبر ہوتے ہیں، انہی سے رسول نکلتے ہیں، انہی میں انبیاء ہوتے ہیں، یہ اپنے گھر والوں کے لیے محرم ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محرم کا مطلب ہوتا ہے، محرم کا جو روٹ ورڈ نکلا ہے وہ رحم سے نکلا ہے، اور رحم کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ رحمان۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت رحم کرنے والا۔ رحمان، رحم اور محرم، یہ ان کی جو روٹ ورڈز ہیں نا، اس کا مطلب ہے پروٹیکشن کرنا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس صفت کے ذریعے پوری کائنات پہ کس طرح چھایا ہوا ہے؟ رحمان بن کے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحم۔ وہ رحم کیا کرتی ہے؟ 9 مہینے اس بچے کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ اسی طرح محرم، محرم مطلب آپ کو جو آپ کے ہر طریقے سے ہر معاملات میں آپ کو پروٹیکشن دے گا، یعنی سردی گرمی اچھا برا کوئی بھی حالات ہوں گے وہ آپ کو پروٹیکشن دے گا۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کرے، ہر حال میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کو کھانا پلانا، ان کی رہائش کا انتظام کرنا، اس کے لباس کا انتظام کرنا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اگر یہ محرم شخص جو ہے، یہ جو مرد ہے، یہ شوہر ہے، باپ ہے، یہ اس کو پورا نہیں کرتا ان ذمہ داریوں کو، تو اللہ کے گھر میں اس کی پوچھ ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے جن کی شادیاں اس بیس پر ہوں گی کہ ہم لڑکے والے تو کچھ نہیں کریں گے، گھر کو پورا خالی کر دیں گے، بیٹی والے جو ہیں وہ آ کے دیکھ لیجئے کمرہ آپ کو ہم نے سیٹ کر کے دے دیا، بھئی یہ بڑا کمرہ جو ہے آپ کی بیٹی کو ملے گا، اچھا اس میں تو دل بڑا کر دیں گے کہ سب سے بڑا کمرہ آپ کی بیٹی کو ملے گا کیونکہ وہاں پہ جہیز زیادہ آئے گا نا۔ آپ دیکھیں یہ چالاکیاں دیکھیں اس طرح کے لوگوں کی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں یا جو لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنا گھر بھرتے ہیں۔ میں خیر ان کو بھی بولوں گی، دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے، حق بات کے لیے آواز اٹھائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کانفیڈنس دیا ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح بولیں، جو غلط ہے وہ غلط بولیں۔ جب آپ نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا تو اس ظلم میں آپ بھی تو شامل ہو گئے نا، کیونکہ دیکھیں اللہ کی اطاعت کے سامنے بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، کسی سے ڈر کے کوئی کام کرنا یہ طاغوت ہے۔ جب اتنا مقدس رشتہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائی، یعنی میاں بیوی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائی، اب اس مقدس رشتے کو شروع کرنے سے پہلے جو جہیز کی لعنت ہے اس کو اگر دونوں گھرانے مل کر پرموٹ کریں گے، دینے والے بھی اور لینے والے بھی، تو مجھے بتائیں ایسی شادیوں کا اینڈ اپ کیا ہوگا؟ یا تو لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو جو ہے مار پیٹ کے طلاق دے دیتا ہے، لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، ماں باپ کیونکہ اتنا قرضہ ہو جاتا ہے اس کے تلے دب جاتے ہیں، باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ماں جو ہے وہ بیماریوں کے شکار ہو جاتی کیونکہ قرضہ اتنا چڑھا ہوتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کے پیچھے دیکھیں کتنے لوگ برباد ہو رہے ہیں، اور کیا ہے؟ جہیز۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو غیرت مند بنائیے، اور داماد بھی غیرت مند ڈھونڈیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن مردوں کے اندر غیرت نہیں ہوتی وہ دیوس ہوتے ہیں۔ حق کے لیے آواز اٹھانا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ حق کی بات پر اپنی آواز اٹھاؤ اور صبر کی تاکید کرو۔ اور اللہ معاف فرمائے ہماری ماؤں اور گھروں کی جو شریعت ہے نا، انہوں نے مل کے ان دونوں کو، بیٹوں کو بھی اور داماد کو بھی جو ہے وہ کمزور بنا دیا ہے، کمزور مرد بنا دیا ہے، وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے۔ اچھا حد تو یہ ہے کہ بیوی کا جب پورا سامان آ جاتا ہے، یعنی بہو کا پورا سامان گھر آ جاتا ہے، گھر بھر جاتا ہے، تو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی میری جو ہے بہو بہت کچھ لے کر آئی ہے، بڑی امیر گھرانے کی ہے اور پورا گھر بھر گیا۔ اچھا یہی جب بیٹا اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور نئی نئی شادی میں جب وہ اٹکھیلیاں، وہ محبت، وہ احساسات، جذبات، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز رکھی ہے، اس کے بعد پھر ماؤں کا حال دیکھیے۔ بیٹے کو کہا جاتا ہے تم نافرمان ہو گئے، اولاد کو لقب دے دیا جاتا ہے یہ تو جورو کا غلام ہے،
اچھا، جب وہ جو بیٹا ہے آپ کا وہ اپنی بیوی کے بستر پر اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اس کی جہیز کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، تب تو کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، تب تو کہا گیا کہ سب سے بڑا کمرہ ہماری بہو کا ہوگا، اس کو آپ بھر دیجئے۔ لیکن وہی جب میاں بیوی میں محبت اتفاق ہونے لگ جاتا ہے تو بس پھر یہی چیزیں بری لگنے لگ جاتی ہیں۔ اس وقت غیرت کیوں نہیں جگائی بچے کے اندر کہ نہیں بیٹا، تم ایک بیٹی کو لے کے گھر آ رہے ہو، اس کے لیے تم خود ہی سارا انتظام کرو، بلکہ ہم بھی تمہارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے کہ جو تمہاری زندگی کا سکون ہے، تمہارے گھر آ رہی ہے، اس کی آسائش کا، آرام کا، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بیویاں تمہارے سکون کے لیے پیدا کی ہیں، تو جو چیز سکون دیتی ہے نا اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ مردوں کی یعنی بیٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو سجائیں، بنائیں، گھر بھریں، بیڈ روم سیٹ، یا جو ضرورت ہوتی ہے ایک شادی کے بعد، ان سب کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ یہ تو ہندوانہ رسم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو 2 ٹکے دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ ہمارا پیارا دین تو ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، یعنی ان کا حق جو ہے وراثت میں ہے، اور اتنا پیارا دین ہے، وراثت میں بھی دیا جاتا ہے، اور جہیز کو تحفتاً اگر سمجھا جائے تو اپنی مرضی سے آپ اپنی بیٹی کو کچھ بھی دیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو وضاحت کرتی چلوں کہ ایکچولی جہیز حضرت فاطمہ کا جو ہمارے عرف عام میں مشہور ہے نا، ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، نہیں دیا ان کو جہیز اپنی 4 بچیوں میں سے کسی ایک کو بھی جہیز نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ حضرت علی نے جب آ کے اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے فاطمہ سے نکاح کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے علی؟ تم فاطمہ کو اپنے گھر لے کے جاؤ گے تو تمہارے پاس کیا ہے رہنے کے لیے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو گروی رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ لے کر آؤ اور اس کو بیچو۔ تو پھر انہوں نے جب بیچی حضرت علی نے، تو حضرت عثمان غنی نے اس کو خرید لیا۔ تو ان کے پاس پیسہ آیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہر کیسے دو گے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کتنی وضاحت ہو گئی ہے کہ آپ نے جہیز دینا یا لینا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، مہر، حق مہر دینا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اتنی غلط ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیل چکی ہے، یہ پریکٹس ہو چکی ہے کہ اس کے بھی میں انشاءاللہ میں آپ کو اس میں پورا ایک لیکچر دوں گی، پوری اس کی ڈیٹیل دوں گی، وضاحت کروں گی کہ حق مہر ہوتا کیا ہے، کب دینا چاہیے، حق مہر کیوں دینا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں اس ٹاپک پہ بھی لیکچر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی مہر دینے کی رقم ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر ان کی جو زرہ رکھی تھی ان کو کہا کہ جا کے بیچ کر آؤ۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ خرید لیا۔ پھر ان کے پاس جو پیسے آئے، پھر انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ گھر کی خریدی، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کے لیے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم یہ چیزیں خریدو، خود خرید کے نہیں دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جہیز دیا تھا، تھوڑا بھی نہیں دیا تھا انہوں نے، کیونکہ نا حضرت علی کے پاس سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں بڑا، تو ان سے ہی مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہ بیچنے کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں خریدیں، جس میں سرائی تھی، مگا تھا، چادر تھی، تکیہ تھا، جو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی گھر میں رہنے کے لیے، بس یہ ضروریاتی زندگی تھی ان کی۔ انہوں نے چھوٹی موٹی چیزیں خرید کر اور پھر مہر کے پیسے رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا، لیکن اگر کوئی تحفتاً اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے اپنے حساب سے، اپنی حیثیت سے، اپنی مرضی سے، تو بالکل دے۔ دیکھیے کسی کی بچیاں آپ اپنے گھر میں لے کر آ رہی ہیں، وہ مہمان ہیں آپ کے گھر میں، ان کو کچھ عرصے تک تو مہمان رہنے دیجئے۔ مہمانوں کے ساتھ کیا ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ ہمارے گھر میں آئیے گا تو آپ اپنی جو ہے وہ کرسی ساتھ لے کر آئیں، اپنا تکیہ خود لے کر آئیں، اپنا بلینکی بھی لے کر آئیں، جس برتن میں آپ نے کھانا کھانا ہے وہ برتن بھی ساتھ لے کر آئیں، کھانا پکا ہم دیں گے لیکن برتن آپ ساتھ لے کر آئیں۔ کہ مہمانوں کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں؟ جو بچیاں اپنے گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہیں، زندگی گزاری ہوتی ہے انہوں نے اپنے گھر میں، بچپن سے لے کے جوانی تک، ایک دم سے ان کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں آنا ہے، اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں آنا آسان نہیں ہے۔ جتنی بھی خواتین مجھے سن رہی ہیں وہ سب جو شادی شدہ ہیں وہ سب اس چیز سے گزری ہیں۔ دیکھیں کسی کا تکیہ اگر چینج ہو جائے نا تو اس کو نیند نہیں آتی ہے، نہ کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں آنا آسان نہیں ہے۔
ان کا ماحول چینج ہوتا ہے، جسمانی ذہنی طور پر ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، اس تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک ہی رات میں سب کچھ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صبح اٹھ کر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تھوڑا ٹائم تو ان کو ایک کمفرٹیبل ماحول دیں۔ جہیز لینے اور دینے کی تباہ کاریاں یہی ہیں کہ کتنے میرے پاس میسیجز آتے ہیں، اور میں نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوا ہے، بچیاں بتاتی ہیں کہ آپ ہی صبح اٹھ کے جو ہے وہ ساس صاحبہ جو ہیں وہ ڈانٹنے پھٹکارنے لگ جاتی ہیں کہ تمہاری ماں نے یہ کیا دیا، یہ گھٹیا چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ٹوٹ رہی ہے، یہ خراب ہے، یعنی بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کون سی دنیا کی یہ مخلوق ہیں ساسیں، جو جب اپنی بیٹی کے اوپر ہوتا ہے تو ہائے 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 کرتی ہیں، روتی ہیں، اور جب بہو کے اوپر ہوتا ہے تو پھر ایک ایک جگہ بیٹھ کے بتاتی ہیں کہ ہماری بہو کیا جہیز لے کر آئی ہے، ہم تو بھگت رہے ہیں۔ پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی باتیں میں نے تو سنی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں، اگر کوئی بات نہیں بن پائی شادی کے کچھ دنوں بعد یا سالوں بعد، تو وہ جہیز واپس ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے گھر کی اب ہمارے گھر کی حصہ بن گیا ہے، لڑکی واپس لے جاؤ، جہیز واپس نہیں دیں گے۔ اتنا شدید گناہ ہے۔ میرے اپنے رشتہ داروں میں ایک اس طرح کا مسئلہ بالکل سامنے آیا ہے کہ لڑکی کے جہیز کو اٹھا کے بغیر اس کی اجازت کے بیچ دیا، اور بھائی دلہا کا بھائی جو ہے اس کو جرمنی جانا تھا، اس کی وجہ سے اس کا پورا بیڈ روم سیٹ بیچ دیا گیا، اس کا جو ہے وہ صوفہ سیٹ بیچ دیا گیا، اس کا جو کمبل تھا بلینکی، لڑکی کو جو اس کی ماں باپ نے دیا تھا وہ بلینکی تک دے دیا گیا۔ اتنے فقیر پٹے ہو جاتے ہیں یہ دلہا والے، یعنی پہلے تو بڑا دکھاتے ہیں بڑے مالدار ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بڑے وقار والے ہیں، جیسے ہی بچی کا جہیز آتا ہے سب سے زیادہ جو ہے نا غریب قوم بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ یقین جانیں جو لڑکی کا بلینکی تھا وہ اس لڑکے کو دے دیا گیا، دیور کو دے دیا گیا کہ وہ جرمنی جا رہا ہے تو وہاں پہ استعمال کرے گا۔ اتنا شدید گناہ ہے۔ تحفہ اگر کوئی کسی کو دیتا ہے اور اس کا تحفہ بغیر اجازت وہ یوز کر لے، شدید گناہ ہے، وعیدیں ہیں ایسے شخص کے اوپر جو کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرے، اور یہاں تو بیچ دیا جاتا ہے۔ اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، ایسے فخریہ طور پر پورے محلے کو بلا کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو، بلکہ یہ کہنا چاہیے دیکھو ہم کتنے بڑے بغیرت ہیں کہ ہمارے گھر میں جو تحفہ آیا ہے، ہمارے پاس خود تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے اپنے بیٹے کو اس قابل تو کچھ بنایا نہیں ہے، تو ہماری جو بہو ہے اس نے ہمارا گھر بھر دیا ہے۔ یعنی فخریہ طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہماری بہو جہیز لے کر آئی ہے۔ دیکھیں، میں اس وجہ سے یہ سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں، دین اسلام نے اس کو اتنی ہی سختی سے منع کیا ہے۔ دین پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسی لیے یہ 6 مہینے کا کورس ہم نے رکھا ہے، آج کی لڑکی کل کی ماں، مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ کیوں؟ تاکہ ایک ایک چیز یہاں پہ ڈسکس ہو سکے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جن بچیوں کو جہیز زیادہ ملتا ہے وہ کچھ دنوں تک سکون سے رہتی ہیں، اور جو بیچاری بچیاں جہیز تیار نہیں کر پاتی جن کے والدین، وہ ساری عمر بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی اس کی تباہ کاریاں ہیں۔ لعنت کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر ہم سارے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل نہ ہو وہ کام کیا ہے؟ لعنتی کام ہے وہ۔ اس کے شرعی احکامات یہ ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ نہ قرضہ لیں کسی سے، نہ آپ کسی اس پر سود دیں، جو محبت پیار سے آپ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں بس اتنا دیجئے، اور ان لوگوں میں شادی کیجئے جو اس چیزوں کو ایکسیپٹ کریں۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹی کے لیے بھی آسانی ہوگی، بعد میں اور بچیوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ یہ صرف آپ دیکھیے، کوئی بھی ایک قدم جب آپ نیکی کے لیے اٹھاتے ہیں نا، یہ سوچ کے نہیں اٹھایا کریں کہ یہ نیکی صرف محدود ہوگی۔ نیکی چلتا ہوا وہ پانی ہے جو شفاف بھی ہوتا ہے اور اپنے اطراف کے ماحول کو شفاف کرتا ہے، پاک و صاف کرتا ہے۔ تو جب آپ نے ایک قدم اٹھایا کہ بھئی ہم جہیز نہیں لیں گے، تو ہو سکتا ہے کتنے لوگ اس طرح سوچیں کہ نہیں بھئی نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے۔ جو اپنی بیٹی کو اپنی محبت سے تحفتاً دینا چاہے اس میں نظر نہیں رکھیں گے، اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ آنے والی اس چیز پر خوش ہو کہ اس گھر میں میرا استقبال ہوا ہے، میرے ہسبینڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی مردانگی دی ہے، اتنی غیرت دی ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس نے میرا گھر پورا سجا دیا۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ نہ جہیز دیں گے، نہ جہیز لیں گے۔ ہاں، تحفتاً اگر جو اپنی بچی کو دینا چاہے تو اس پہ ہم نظر بھی نہیں رکھیں گے۔ اور آخر میں جو سوال آیا تھا کہ کیا جہیز پر زکوٰۃ بنتی ہے؟
کیونکہ جہیز جو ہے وہ جمع کرتے 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 ذرا ٹائم لگ جاتا ہے، 1-2 سال لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں جہیز کا جو مال ہے نا، جو آپ نے فرنیچر یا کوئی کراکری وغیرہ جمع کی، اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ نے زیور خرید کے رکھا ہوا ہے، وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے، یہ 7.5 تولے ہے اور چاندی ہے، اور 52 تولے چاندی ہے، اگر اس نصاب کی حد تک پہنچا ہے تو جی پھر اس زیور پر زکوٰۃ نکلے گی۔ آخر میں بس یہی میری ریکویسٹ ہے کہ اس ہندوانہ رسم کو ختم کیجیے اور ہمارے اتنے پیارے دین اسلام کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور کروائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔